بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ خطبہ شقشقیہ کو ہم نے یہاں تک آپ کے سامنے اس کی توضیح کو بیان کیا، اس کی وضاحت یہاں تک ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ واتفقت ارتعی بین ان اصول بید جزاء او اصبر علی تخیۃ عمیاء۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ فکر کرتا، واتفقت ارتعی بین ان اصول بید جزاء، کہ میں حملہ کروں ید مقطوعہ کے ساتھ۔ اور ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ید مقطوعہ امیر کا ہاتھ اس کا لشکر ہوتا ہے، اور جب لشکر نہ ہو، کوئی ناصر نہ ہو، مددگار نہ ہو، کوئی حامی نہ ہو، تو وہ امیر گویا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اس چیز کے درمیان پایا، میں نے یہ فکر کی کہ کیا میں کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ، یعنی بغیر ناصر کے، بغیر مددگار کے حملہ کروں، او اصبر علی تخیۃ عمیاء، یا میں صبر کروں تخیہ پر، تخیہ یعنی ظلمت، اور عمیاء ایسی ظلمت جو انتہائی شدید ہو، انسان کو اپنے اعضاء تک نظر نہ آئیں۔ واصبر علی تخیۃ عمیاء یحرم فیہا الکبیر۔ اب امیر مؤمنین علی علیہ السلام اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ یحرم فیہا الکبیر، اس تخیہ میں، اس گمراہ، اس ظلمت میں، اس تاریکی میں کبیر بڑا، یحرم پیر ہو جاتا ہے، یعنی جوان اس میں پیر ہو جاتے ہیں۔ یہ تاریکی اتنی لمبی تھی اور اتنی شدید تھی کہ اس میں جوان پیر ہو گئے۔ یحرم فیہا الکبیر ویشیب فیہا الصغیر، صغیر یعنی بچے، ان کے بال سفید ہو جائیں۔ شاب یشیبو، اس کا معنی سر کے بالوں کا سفید ہونا ہے۔ امیر مؤمنین علی علیہ السلام کو لوگوں نے، جن کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد مسند خلافت پر بیٹھنا تھا، انہیں گھر اور خانہ نشین کر دیا، گھر میں بٹھا دیا، اتنی دیر تک بٹھائے رکھا کہ جس کے بارے میں امیر فرماتے ہیں کہ یہ تاریکی اتنی لمبی تاریکی تھی کہ جس میں جوان بوڑھا ہو جائے اور چھوٹا بچہ اس میں اس کے بال سفید ہو جائیں۔ ایک تو اس وقت کی طولانی ہونے سے، اس مدت کے زیادہ ہونے سے کنایا ہے، اور دوسری یہ کہ اسلام جنہوں نے پھیلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت، جب انسان دیکھتا ہے کہ میں نے اور میرے خانوادے نے، میرے عشیرہ نے ایک چیز کے پھیلانے کے لیے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے محنت کی ہے، اور اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس کی محنت پہ پانی پھیرا جا رہا ہے، اس کی محنت کو ضائع کیا جا رہا ہے، تو یہاں یہ گویا کہ تاریکی ہے، ظلمت ہے۔ ان 25 سالوں میں جن میں امام علی علیہ السلام کو خانہ نشین کر دیا گیا، گھر میں بٹھا دیا گیا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ کوئی تھوڑا وقت نہیں۔ اسلام میں وہ چیزیں رونما ہو گئیں اور رونما کر دی گئیں کہ اگر ہم ان کے بارے میں بیان کرنا چاہیں تو چند جلسے درکار ہیں۔ آذان کو تبدیل کر دیا گیا، نماز کو تبدیل کر دیا گیا، حج کو تبدیل کر دیا گیا، شریعت محمدیہ میں بہت ساری تبدیلیاں، کس وجہ سے؟ مستحق کو جب خانہ نشین کر دیا گیا۔ یہ دو چیزوں سے کنایا ہے، ایک یہ کہ مدت بہت زیادہ تھی، دوسری یہ
کہ اس میں ان 25 سالوں میں جو کچھ انجام دیا گیا اسے لوگوں نے عادی سمجھنا شروع کر دیا، اسے لوگوں نے دین کا جز سمجھنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ دین کا جز نہیں تھا۔ اور اگر ہم ان چیزوں کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دیں تو چند جلسے درکار ہیں۔ یحرم فیہا الکبیر ویشیب فیہا الصغیر ویقدح فیہا مؤمن۔ یقدح اس کا معنی کوشش کرنا ہے، یقدح فیہا مؤمن، مومن ان میں کوشش کرتا ہے، یعنی یذب عن الحق، مومن حق کا دفاع کرنے سے، حق کا دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتی یلقی ربہ، یہاں تک کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے۔ وَيَقْدَحُ فِيهَا مُؤْمِنٌ حَتَّى يَلْقَى رَبَّهُ فَرَأَيْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى هَاتَا أَحْجَا۔ اب امیر مؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ان دونوں میں سے کیا میں کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ حملہ آور ہو جاؤں یا میں صبر کروں تاریکی پر، ظلمت پر، ان دونوں چیزوں میں سے کون سی چیز مناسب تر ہے؟ امیر مؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے فصبرت، میں نے صبر کیا، میں نے دیکھا کہ صبر ان دونوں میں سے احجا ہے، احجا یعنی سزاوار، لائق تر ہے۔ فصبرت، اب امیر مؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے صبر کیا، وفی العین قضا وفی الحلق شجا، صبر تو میں نے کر لیا لیکن میری آنکھ میں تنکا تھا، آنکھ میں کانٹا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جب میں دیکھتا کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا تو میں اذیت میں مبتلا ہو جاتا، اور اتنی دیر یعنی 25 سال تک میں اذیت میں رہا۔ جب انسان کی آنکھ میں کوئی خار پڑ جاتا ہے، کانٹا پڑ جاتا ہے، تنکا پڑ جاتا ہے تو انسان تل ملا اٹھتا ہے، اس کی وجہ سے، اس کی درد کی وجہ سے۔ انسان کی آنکھ میں جب تک کانٹا رہتا ہے انسان صحیح دیکھ نہیں سکتا، اذیت میں۔ صحیح و سالم انسان کتنی شدت کی اذیت اور انسان کو تکلیف ہوتی ہے آنکھ میں خار اور تنکے کے چلے جانے کی وجہ سے۔ امیر مؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس مدت میں خود کو اس طرح سے مبتلا پایا، درد میں، اذیت میں۔ وفی العین قضا وفی الحلق شجا، اور حلق میں میرے ہڈی تھی۔ وہ لوگ جو غذا کھا رہے ہوں، ایک مرتبہ جب انسان کے گلے میں ہڈی پھنس جائے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، غذا کھانا تو دور کی بات، غذا کی لذت انسان کو بھول جاتی ہے، انسان کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، انسان انتہائی مشکل میں ہوتا ہے، نہ سانس آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے۔ غذا تو اپنی جگہ پہ، غذا کی لذت تو اپنی جگہ پر۔ امیر مؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں اس مدت میں میں ایسے تھا، اس شخص کی طرح تھا جس کی آنکھ میں کانٹا ہو، تنکا ہو، آنکھ سے دکھ نہ رہا ہو، اس کی اذیت جدا، اور جس کے گلے میں ہڈی ہو اور اس کو سانس بھی نہ آ رہا ہو، اس کی اذیت جدا۔ یہ امیر مؤمنین علی علیہ السلام کی حالت ان 25 سالوں میں جب امیر کو خانہ نشین کر دیا گیا۔ وفی الحلق شجا ارا تراسی نہبا، اس کے اوپر ایک اور ستم، ارا تراسی نہبا، میں نے دیکھا میری میراث کو لوٹ لیا گیا، چھین لیا گیا، غصب کر لیا گیا۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا فدق، اس کو چھین لیا گیا۔ اپنی طرف کیوں نسبت دے رہے ہیں؟ تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا تھا، اس لیے کہ جو چیز بھی عورت کی ہے وہ ایک طرح سے اس کے شوہر کی ہے۔
تھی جناب زہرا کا فدق. یہ ملکیت، یہ میراث جو ان کے بابا سے پہنچی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آئی تھی، یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی میراث تھی. لیکن چونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے امیر مؤمنین علی علیہ السلام کی، تو اس اعتبار سے ملک زوجہ جو ہے وہ شوہر کی ملک ہے. زوجہ کی میراث اس کے شوہر کی میراث ہے، اس کے بچوں کی میراث ہے. امیر مؤمنین فرماتے ہیں میں نے دیکھا میری میراث کو لوٹ لیا گیا، غصب کر لیا گیا، فدق کو لوٹ لیا گیا. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ میں نے دیکھا میری میراث جو رسول اللہ سے مجھے آئی تھی، خلافت، چونکہ خلافت اور نبوت دونوں خدائی عہدے ہیں، اس وجہ سے یہ علی علیہ السلام کی میراث تھی. جیسے قرآن کہتا ہے نبوت کے بارے میں، یارثنی و یارث من آل یعقوب، پروردگارہ یہ یحییٰ مجھے عطا کر، بیٹا عطا کر کہ وہ میرا وارث ہوگا اور یعقوب کا، آل یعقوب کا وارث ہوگا. تو نبوت جیسے ارث میں آتی ہے انبیاء کے ارث میں، اسی طرح سے خلافت جو ہے اس کا وارث امیر مؤمنین علی علیہ السلام رسول اللہ سے. اگرچہ دونوں مختلف ہیں لیکن چونکہ خدائی عہدہ ہے، اس وجہ سے نبی کے بعد اس کے وصی کے لیے ہے، اس کے جانشین کے لیے ہے، وہ جانشین جسے خدا نے معین کیا ہو. میں نے دیکھا میری میراث کو لوٹ لیا گیا، میری میراث کو غصب کر لیا گیا. تو دونوں ہی معنی یہاں پہ اگر ان پہ حمل کیا جائے تو امیر مؤمنین علی علیہ السلام کے لیے دونوں ہی معنی آتے ہیں. فدق کو بھی غصب کر لیا گیا اور جو آپ کی جانشینی تھی، آپ کی خلافت تھی، اسے بھی لوٹ لیا گیا. ارا تراسی نہبا، میں نے دیکھا میری میراث کو لوٹ لیا گیا. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.